اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتوں والا دن جمعۃ المبارک ہمیں پھر دیکھنا نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ یہ رحمتوں والے اس دن کی رحمتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثیر عطا فرمائے اور مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے اور بے گناہ قیدیوں کو کیسے رہائی عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں روحانی جسمانی، بالخصوص شیخ عثمان صاحب اور سید خشمان شاہ صاحب کے والد صاحب، ان سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج خطبہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک میرے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بڑی خوبصورت ایک بات ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ اعلیٰ جو لفظ ہے یہ حرف تنبیہ ہے۔ یہ حرف تنبیہ کب آتا ہے؟ جب کسی بات کی طرف اہم توجہ دلانی ہو، کسی بات کا یقین دلانا ہو، یہ حرف تنبیہ اس وقت آتا ہے جب دلوں کو اطمینان دلانا ہو یا کسی کی شان کی عظمت نمایاں کرنی ہو، اس وقت یہ حرف تنبیہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حرف تنبیہ نہ بھی لگاتا تو اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کلام میں تو شک کی گنجائش تک نہیں۔ لیکن کن لوگوں کا ذکر ہونے لگا ہے، کن لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی شان اور عظمت بتانا چاہ رہا ہے کہ جن کی شان عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے حرف تنبیہ لا رہا ہے، الا۔ اور پھر حرف تنبیہ پر بھی بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد حرف تاکید لگا دیا، انا، بے شک۔ الا کا معنی ہے سن لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، توجہ کرو، اور ان کا معنی ہے بے شک، یعنی جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کو توجہ سے سنو اور خبردار ہو جاؤ۔ ان، بے شک، اس میں شک نہ کرنا جو میں بتانے لگا ہوں۔ یا اللہ کیا بتانے لگا ہے؟ فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے جو ولی ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیسی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں پر میں اگر ایک نکتہ بیان کرنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی احکامات کا ہمیں حکم دیا، کئی فرائض کا ہمیں حکم دیا، لیکن کسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ نہیں لگایا۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، شروع میں الا نہیں لگایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، شروع میں الا نہیں لگایا۔ جہاد کا حکم دیا، وَجَاہِدُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، شروع میں الا نہیں لگایا۔ رمضان کے روزوں کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شروع میں الا نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے کا حکم دیا، شروع میں الا نہیں لگایا، کیونکہ رب تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ تھا کہ بعض لوگ پرفتن دور ایسا آئے گا جو نمازوں کے قائل ہوں گے، اس کی عظمت کے بھی قائل ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، اس کی عظمت کے بھی قائل ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، مجاہد کی عظمت اور فضیلت کے بھی قائل ہوں گے، یہ ساری عبادات حج و عمرہ کرنے والے ہوں گے، اس کی فضیلتوں کے بھی قائل ہوں گے۔ لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے ولیوں کے منکر ہوں گے،
اور میرے ولیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس وقت اللہ کے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ لگا دیا، الا، خبردار، سن لو، توجہ کرو، آگاہ ہو جاؤ، میرے ولیوں میں جو میں بات کرنے لگا ہوں، انا، شک نہ کرنا کہ بے شک میرے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا اللہ تیرے ولی کون سے ہیں؟ یہاں تو بڑے ولایت کے دعوے دار ہیں، بڑے جناب کرامات دکھانے کے دعوے دار بن رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن نہاتے ہوئے ان کو سال ہاں سال گزر گیا، 5 انگلیاں ہیں تو 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کیا یا اللہ یہ تیرے ولی ہیں؟ عورتوں کا مجمع لگا کر ساری رات ان کو بٹھا کے رکھنا اپنے پاس، یا اللہ یہ تیرے ولی ہیں؟ فرمایا اگلی آیت، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ ایمان والے ہوں گے اور متقی ہوں گے، تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں، بڑے جناب نہایت متقی پرہیزگار، بڑے اللہ والے، بڑا نورانی چہرہ، آپ نے فرمایا کہ چلیں ان کی زیارت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ ان کی زیارت کرنے کے لیے جب گئے تو جس وقت آپ نے اس کے گیٹ سے اندر ایک پاؤں رکھا، دونوں نہیں، ابھی ایک پاؤں رکھا تھا، تو دیکھا وہ چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، پاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اسی وقت آپ نے پاؤں پلٹ کر واپس نکال لیا، فرمایا کہ یہ بندہ متقی نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہ کے ولی تو یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں عورتوں کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی مرد غیر محرم کسی عورت کو، غیر محرم عورت کو پڑھا سکتا ہے، اپنے پاس بٹھا سکتا ہے؟ تو آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ پڑھانے والا جنید بغدادی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور داتا صاحب کے پیروں میں ان کا نام ہے، مرشدوں میں ان کا نام ہے، پڑھانے والا جنید بغدادی ہو، پڑھنے والی مائی رابعہ بصری ہو، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کلام اللہ ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ ہو، فرمایا پھر نہیں ہے، شریعت پھر بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز دوستو، تو اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ہے۔